ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک اونٹ پہ سوار تھی جو کچھ شریر تھا، تو آپ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس کے شریر ہونے کی وجہ سے نہ میں اسے مارنے لگی، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اونٹ کو حضرت جی فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز میں سے چلی جاتی ہے اسے بے رونق کر دیتی ہے۔ اس گناہگار نے 10 محرم کو بھی نا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی دیگیں بانٹتے بھی لوگوں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے حضرت۔ میں کہیں کھڑا تھا تقریر پہ کہیں جانا تھا، تو ان سے رابطہ ہو، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ کھڑے ہوں، تو وہاں سے ہم آ کے نا آپ کو لے لیتے ہیں۔ تو وہاں قریب ایک حاجی صاحب جو ہے نا وہ دیگ بانٹ رہے تھے، وہ لنگر بانٹ رہا تھا، تو ظاہر ہے حضرت جی دھکے بھی دے رہے تھے ایک دوسرے کو، کھینچاتانی بھی تھی۔ آخر وہ حضرت صاحب کو جلال آیا جو امام حسین کے نام کی دیگ بانٹ رہے تھے، جن کی شان یہ ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے، جن کی شان یہ ہے، جن کے نام کی دیگ بٹ رہی تھی نا، ان کی شان یہ ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے رہے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ آخر حاجی صاحب کو جلال آیا اور حکم صادر فرمایا اوئے بند کر دیو دیگ، جنی دیر لائن چ نہیں لگن گے کسی نو کھ نہیں دینا ہے۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا میں حاجی صاحب کیوں مالک دی مخلوق تے سختی کرن دے دیو، جو نے سانو لینے لا ہڑے تو کی بنے گا پھر۔ حضرت نبی علیہ السلام نے میں کہتا ہوں کمال ارشاد فرما دی۔ حضرت سیدنا انس کئی بار آپ کے سامنے یہ حدیث پاک سنانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، پھر دہراتا ہوں۔ عرض کی محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام میرا غلام غلطی کرتا ہے کتنی بار معاف کروں؟ 1 بار کروں، 2 بار کروں، 3 بار کروں، 4 بار کروں، چلو اس کے بعد پھر میں اس کو سزا دوں اس کی غلطی پہ۔ اے محبوب خدا غلام غلطی کرتا ہے کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا اے میرے صحابی جتنی دوار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کرے اتنی بار تو بھی معاف کر دیا کر، قاعدہ دے دی۔ قربانی پہ بھی میں نے دیکھا ہے آپ اسی طرح کرتے ہیں، بھائی اب تو نے قربانی کی ہے، خون بہ کے گلی میں آ رہا ہے، لوگوں کو تو پتہ تو نے قربانی کی ہے، لوگوں نے تو آگے تیرے دروازے پہ بیل دینی دینی ہے کہ وہی ہو سکتا ہے کام مک گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے باپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کن کے نام کی دے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم جن کی سنت ہے، اور ان کا کیا عالم تھا، اللہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا تھا اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت نے جیسے یہ ہمارا حال ہے تو یہ فقط سامنے دروازہ ہے نا حضرت جی، ہاں اس سائڈ پہ کھڑکیاں ہیں، مجھے یہاں بھی نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن پیچھے کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن حضرت نے اپنا گھر مبارک اس طرح بنوایا تھا کہ چاروں سمت دروازے تھے حضرت، اور حضرت کھانا رکھ کے بیٹھ جایا کرتے، جدھر سے جاتا کوئی شخص دکھائی دیتا اس کو پکڑ کے لاتے اور اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا۔ اگر جس دن کوئی مہمان نہیں نہ ملتا تھا اس دن حضرت پھر روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لکھا ہے بزرگوں نے مختلف انداز سے جس کا مفہوم ہے کوئی بندہ نہیں نظر آیا چاروں سمتوں سے، آپ خود اٹھ کے بندے کی تلاش میں گئے، ایک بوڑھا شخص مل گیا، اس کو لا کے بٹھایا، فرمایا کھانا کھا۔ اب طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس نے جناب اس نے اسی طرح اٹھایا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں، میرا تو مذہب ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا اٹھ، تو اگر میرے رب کا نام نہیں لے گا میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا۔ اٹھ کے چلا گیا، تو لکھا ہے کہ وہی آئی، اے میرے خلیل 60 سال 70 سال ہو گئے اس نے میرا نام ہی لیا، میں بھی تو کھلا ہی رہا ہوں۔ اپنے اپنے معاملات دیکھا کرو حضرت جی، اگر وہ ہمیں لائنوں پہ لگانے آ گیا نا بڑا اوکھا معاملہ بنے گا حضرت۔ میں آپ کو کسی کی بات نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں، اللہ کی قسم ہے شرم سے مر جاتا ہوں کہ اس کا کتنا فضل ہے میرے پہ۔ اللہ میں بہت اوائڈ کرتا ہوں یہ ایسی جگہوں پہ جانے سے جہاں کچھ ایسا معاملہ بنے، لیکن ظاہر ہے میرے ساتھ بھی ضرورتیں ہیں، جانا تو مجھے بھی پڑتا ہے۔ میں یہ پیچھے بینک آف پنجاب ہے،
میرے بچے ایجوکیٹر میں پڑھتے تھے تو فیس وہاں جمع کروانی پڑتی تھی. میں صرف ایک بار گیا, اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں گیا, کیونکہ لائن لگی تھی, میں بھی جا کے لائن میں لگ گیا. وہ سارے اٹھ کے آگے, حضرت صاحب ہے کی کرن دے تسی نہ لائن چ لگو. مجھے اندر لے گئے, سیٹ پہ بٹھایا, بل جمع. اللہ انتہائی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے, اتنے احباب لائن میں کھڑے. لیکن اس وقت اب چارہ میں نے ان کو بڑا منع کیا کہ نہیں حضرت یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ بالکل ہمارے پاس مسجد میں خطیب, اب آپ کو بھی ہم نے لائن میں لگانا ہے. فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو,